بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جو سالس کا سبق نمبر 268 ہے، اور اس سبق میں جنس بیان المحلوف به کے متعلق بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت وفی النکاح باللہ ما بینکما نکاح قائم سے لے کر ولا یکرر علی العبد المسلم تک ہوگی. آتے ہیں اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، السبب اما ان كان مما يرتفع برافع او لا، فان كان الثاني فالتحلیف على السبب بالاجماع. دیکھا جائے گا کہ سبب یا تو وہ ہوگا کہ جو رافع سے مرتفع ہوتا ہے، یا ایسا ہوگا کہ جو کسی رافع سے مرتفع نہیں ہوگا. تو اگر دوسری صورت ہے، یعنی اگر سبب ایسا ہے کہ جو کسی رافع سے مرتفع نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں بالاجماع سبب پر قسم لی جائے گی. وَإِن كَانَ الْأَوَّلُ، اور اگر پہلی صورت ہو کہ یعنی اگر سبب ایسا ہے کہ جو رافع سے مرتفع ہو سکتا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ مدعی کو قسم دینے میں مدعی کو ضرر ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کو ضرر ہے تو بھی یہی حکم ہے کہ بالاجماع سبب پر قسم لی جائے گی. اور اگر اسے ضرر نہیں ہے تو اس میں اختلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک حاصل پر قسم لی جائے گی، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے ہاں سبب پر قسم لی جائے گی. اصل نمبر 2، یتمسک بالاصل حتی یقوم الدلیل علی العارض، کہ اصل پر اخذ کیا جائے گا یہاں تک کہ عارض پر دلیل قائم ہو. یعنی جب عارض پر دلیل قائم ہوگا تب تو عارض پر اخذ کیا جا سکتا ہے، بصورت دیگر اصل پر ہی اخذ کیا جائے گا. آتے ہیں فصول کی طرف. تو جنس ہے بیان المحلوف بھی. دعویٰ نکاح میں ہے، اختلاف ہو گیا تو اس صورت میں قسم کی ضرورت پڑی تو ان الفاظ میں لی جائے گی، باللہ ما بینکما نکاح قائم فی الحال. اور فصل نمبر 2، الدعویٰ فی الطلاق، تو اس صورت میں ان الفاظ میں قسم لی جائے گی کہ باللہ ما ہی بائن منک الساعۃ بما ذکرت. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال وفی النکاح باللہ ما بینکما نکاح قائم فی الحال لأنه قد یطرأ علیہ الخلع. اور نکاح کے دعوی میں ان الفاظ میں قسم لی جائے گی کہ بخدا آپ دونوں کے مابین فی الحال نکاح قائم نہیں ہے، اس لیے کہ بسا اوقات نکاح پر خلع طاری ہوتا ہے. قال وفی دعوت طلاق باللہ ما ہی بائن منک الساعۃ بما ذکرت. اور طلاق کے دعوی میں ان الفاظ میں قسم لی جائے گی کہ بخدا کہ یہ عورت آپ سے فی الحال جدا نہیں ہے اس سبب کی وجہ سے کہ جو اس نے ذکر کیا. ولا یستحلف باللہ ما طلقها، اور ان الفاظ میں قسم نہیں لی جائے گی کہ بخدا اس نے اسے طلاق نہیں دی ہے. لأن النکاح قد یجدد بعد الابانۃ، اس لیے کہ بسا اوقات بائنہ کرنے کے بعد نکاح کی تجدید کی جاتی ہے. فیحلف علی الحاصل فی هذه الوجوہ، لہذا ان صورتوں میں یمین علی الحاصل لی جائے گی. لأنه لو حلف على السبب يتضرر المدعى علیہ، اس لیے کہ اگر سبب پر قسم لی گئی تو اس سے مدعا علیہ کو ضرر لاحق ہوگا. وهذا قول ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی، اور یہ طرفین کا قول ہے. اما علی قول ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی یحلف فی جمیع ذلک علی السبب، اور جہاں تک قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے قول کی بات ہے تو اس کے مطابق ان تمام صورتوں میں سبب پر قسم لی جائے گی. الا اذا عرض بما ذکرنا، مگر یہ کہ مدعا علیہ ان امور سے تعریض کریں کہ جو ہم نے بیان کی. فحینئذ یحلف علی الحاصل، پس اس وقت یمین علی الحاصل لی جائے گی. وقیل ينظر الى انکار المدعا علیہ، اور کہا گیا ہے کہ مدعا علیہ کے انکار کی طرف دیکھا جائے گا. ان انکر السبب یحلف علیہ، اگر سبب کا انکار کیا تو سبب پر قسم لی جائے گی. وَإِنْ أَنْكَرَ الْحُكْمَ، اور اگر حکم کا انکار کیا يُحَلَّفُ عَلَى الْحَاصِلِ، تو حاصل پر قسم لی جائے گی. قال وفي النکاح باللہ ما بینکما نکاح قائم فی الحال. مختلف معاملات میں کیفیت یمین کی بحث چل رہی ہے، تو چند معاملات کا سابقہ دروس میں تذکرہ ہو چکا ہے. یہاں سے نکاح کے متعلق بتلا رہے ہیں کہ اگر اختلاف نکاح میں ہو، مرد کی طرف سے دعویٰ کیا جائے نکاح کا اور عورت منکر ہو، یا عورت دعویٰ کرے نکاح کا اور مرد منکر ہو،
تو عدم بینہ کی صورت میں مدعا علیہ سے جب قسم لی جائے تو کن الفاظ میں لی جائے گی؟ تو امام قدوری رحمہ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں کہ ان الفاظ میں قسم لی جائے کہ باللہ ما بینکما نکاح قائم فی الحال، کہ بخدا فی الحال آپ دونوں کے مابین نکاح قائم نہیں ہے، کیونکہ ان الفاظ سے مدعی کی جو چالاکی ہے یا مدعا علیہ کو جو ضرر پہنچانا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر ان الفاظ میں قسم لی گئی کہ بخدا آپ دونوں کے مابین نکاح نہیں ہوا ہے تو اس میں مدعا علیہ کو ضرر ہے، بئی طور کہ بسا اوقات نکاح کے بعد خلا کر دیا جاتا ہے، نکاح ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر ان الفاظ میں قسم لی گئی تو نکاح تو پہلے ہوا ہے، مدعا علیہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمارے درمیان نکاح نہیں ہوا ہے، تو دوبارہ سے اس پر نکاح کا جو معاملہ ہے اس کے سر آ جائے گا۔ تو مدعا علیہ کو اس ضرر سے بچانے کے لیے امام قدوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے الفاظ کا انتخاب کیا جائے گا کہ جن الفاظ میں مدعی کے چالاکی کے اور ضرر پہنچانے کے سارے دروازے بند ہو، اور وہ یہ الفاظ ہی باللہ ما بینکما نکاح قائم فی الحال۔ قال وفی دعوت طلاق، اور اگر میاں بیوی کے مابین طلاق کے دعوی میں اختلاف ہو، زوجہ جو ہے طلاق کا دعویٰ کر رہی ہے اور شوہر منکر ہے، تو عدم بینہ کی صورت میں زوج سے قسم لی جائے گی، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ کن الفاظ میں قسم لی جائے۔ تو امام قدوری رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ قاضی صاحب مدعا علیہ سے یعنی شوہر سے ان الفاظ میں قسم لیں کہ بخدا یہ عورت آپ سے اس سبب کی وجہ سے جدا نہیں ہے کہ جس کا یہ تذکرہ کر رہی ہے، اور ان الفاظ میں قسم نہ لیں کہ بخدا آپ نے اسے طلاق نہیں دی ہے کیونکہ اس میں شوہر کو ضرر ہے، اس لیے کہ بسا اوقات طلاق دینے کے بعد تجدید نکاح سے رشتہ ازدواج دوبارہ سے قائم کر لیا جاتا ہے۔ تو ابھی اگر قاضی صاحب ان الفاظ میں قسم لیں گے کہ باللہ ما طلقہا، تو شوہر تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، کیونکہ وہ طلاق پہلے دے چکا ہے، لیکن طلاق کے بعد دوبارہ رشتہ ازدواج قائم کیا ہے۔ تو ابھی شوہر جو ہے وہ کہے گا کہ میں نے طلاق دی ہے، تو قاضی صاحب اس کے خلاف فیصلہ دے دیں گے کہ طلاق واقع ہو چکی ہے، عورت کا جو دعویٰ ہے وہ ثابت ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو شوہر کو اس ضرر سے بچانے کے لیے امام قدوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ذکر فرمائے ہیں کہ مدعا علیہ سے ان الفاظ میں قسم لی جائے کہ باللہ ما ہی بائن منک الساعۃ بما ذکرت، تو اس سے مدعا علیہ ضرر سے بچ جائے گا۔ فیحلف علی الحاصل فی هذه الوجوہ، یہاں سے صاحب ہدایہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان معاملات میں قسم جو لی جائے گی وہ حاصل مراد پر لی جائے گی یا مدعا بہ یعنی سبب پر لی جائے گی۔ تو اس میں اختلاف ہے طرفین اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے مابین۔ طرفین فرماتے ہیں کہ مدعا علیہ کو ضرر سے بچانے کے لیے ان تمام صورتوں میں حاصل مراد کی قسم لی جائے گی، کیونکہ اس سے مدعا علیہ ضرر سے بچ جاتا ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا۔ اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں سبب کی قسم لی جائے گی، یعنی مدعا بہ کی قسم لی جائے گی۔ جیسا کہ طلاق کا دعویٰ ہے تو طلاق کی قسم لی جائے گی کہ باللہ ما طلقہا، یا نکاح کے متعلق دعویٰ ہے تو نکاح کی قسم لی جائے گی کہ باللہ ما نکحتہا، یعنی جس چیز کا دعویٰ کیا گیا ہے اس پر قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قسم لی جائے گی۔ الا اذا عرض بما ذکرنا، البتہ اگر مدعا علیہ ان امور کا تذکرہ کریں کہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں تو اس صورت میں یمین علی الحاصل لی جائے گی۔ مثلا بے میں اختلاف تھا تو مدعا علیہ نے کہا کہ بے کے بعد اقالہ کیا گیا ہے، یا نکاح میں اختلاف تھا تو مدعا علیہ کہنے لگا کہ نکاح تو ہوا تھا لیکن خلا کیا گیا ہے، یا طلاق میں اختلاف تھا تو مدعا علیہ کہنے لگا کہ طلاق تو میں نے دی ہے لیکن پھر رشتہ زواج قائم کیا ہے، تجدید نکاح کیا ہے، تو اس صورت میں قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یمین علی الحاصل لی جائے گی۔ وقیل ينظر الى انکار المدعا علیہ، بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ مدعا علیہ کے انکار کی طرف دیکھا جائے گا۔ اگر مدعا علیہ سبب کا منکر ہے، سبب کا انکار کرتا ہے، مدعا بہ کا انکار کرتا ہے، نکاح طلاق یا بے کا انکار کرتا ہے، تو اس صورت میں سبب پر قسم لی جائے گی، اور اگر حکم کا انکار کرتا ہے تو اس صورت میں یمین علی الحاصل لی جائے گی۔
آتے ہیں عبارت کی طرف. فالحاصل هو الأصل عندهما إذا كان سببا يرتفع برافع إلا إذا كان فيه ترك النظر من جانب المدعي فحينئذ يحلف على السبب بالإجماع. وذلك مثل أن تدعي مبتوتة نفقة العدة والزوج ممن لا يراها أو ادعى شفعة بالجوار والمشتري ممن لا يراها لأنه لو حلف على الحاصل يصدق في يمينه في معتقده فيفوت النظر في حق المدعي. وإن كان سببا لا يرتفع برافع فالتحليف على السبب بالإجماع كالعبد المسلم إذا ادعى العتق على مولاه يحلف على السبب بالله ما أعتقته لأنه لا يرتفع بخلاف الأمة والعبد الكافر لأنه يكرر الرق عليها بالردة واللحاق وعليه بنقض العهد واللحاق ولا يكرر على العبد المسلم. تو پہلے اس عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مختصر سی تشریح کریں گے. لہذا طرفین کے نزدیک حاصل معنی ہی اصل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سبب کسی رافع سے ختم ہو سکتا ہو، لیکن اگر اس میں مدعی کی جانب ترک رعایت ہو تو اس وقت بالاتفاق سبب پر قسم لی جائے گی. اور اس کی مثال ایسے ہیں جیسا کہ مطلقہ ثلاثہ عدت کے نفقہ کا دعویٰ کریں اور شوہر ان لوگوں میں سے ہو کہ جس کا اعتقاد نہ رکھتا ہو، یا شفع بالجوار کا دعویٰ کریں اور مشتری ان لوگوں میں سے ہو کہ جو اس کا اعتقاد نہ رکھتا ہو، اس لیے کہ اگر حاصل پر قسم لی گئی تو اپنے اعتقاد کے مطابق وہ قسم میں سچا ہے، لہٰذا مدعی کے حق میں رعایت فوت ہو جائے گی. اور اگر سبب ایسا ہو کہ جو رافع سے ختم نہ ہوتا ہو تو بالاجماع سبب پر قسم لی جائے گی، جیسے کہ مسلمان غلام کہ جب وہ اپنے آقا پر عتق کا دعویٰ کریں تو اس سے سبب پر قسم لی جائے گی کہ بخدا میں نے اسے آزاد نہیں کیا ہے اس لیے کہ یہ ختم نہیں ہوتا. برخلاف باندی اور کافر غلام کے، اس لیے کہ باندی پر ردت اور الحرب جانی کی وجہ سے رقیت مقرر ہو جاتی ہے، اور کافر غلام پر وعدہ توڑنے اور الحرب جانے کی وجہ سے رقیت مقرر ہو جاتی ہے، اور مسلمان غلام پر رقیت مقرر نہیں ہوتی. فالحاصل هو الاصل عندهما. یہاں سے صاحب ہدایت طرفین کے لیے ایک اصل اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر سبب ایسا ہو کہ جو کسی رافع سے ختم ہو سکتا ہے، مثلا بے ہے، یہ ایک سبب ہے، تو یہ اقالہ سے ختم ہو سکتی ہے، تو ایسا سبب ہے کہ جو رافع سے مرتفع ہو سکتا ہے. یا نکاح ہے تو نکاح ایک سبب ہے، تو طلاق سے یہ سبب ختم ہو سکتا ہے. یا طلاق یہ ایک سبب ہے، یہ تجدید نکاح سے ختم ہو سکتا ہے. ایسی کوئی بھی سبب ہے، اس کے لیے کوئی رافع موجود ہے اور مدعی کو اس میں ضرر بھی نہیں ہے، تو صاحبین طرفین کے ہاں حاصل سبب پر قسم لی جائے گی. اور اگر حاصل سبب پر قسم لینے میں مدعی کو کوئی ضرر لاحق ہوتا ہے تو اس صورت میں بالاتفاق قسم سبب پر لی جائے گی. اس کی دو مثالیں پیش کی ہے. تو مثالوں کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مطلقہ ثلاثہ کے لیے احناف کے ہاں عدت کے دوران شوہر پر نفقہ واجب ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے ہاں واجب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جوار کے ذریعے سے شفع کا حق احناف کے ہاں ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک نہیں ہے. ابھی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مطلقہ ثلاثہ نے عدت کا دوران نفقہ کا دعویٰ کیا، اور شوہر ایسا ہے کہ جو اس کا معتقد نہیں ہے، یعنی وہ شافعی المسلک ہے، اس کے ہاں عدت کے دوران نفقہ واجب نہیں ہے. تب یہاں پر سبب پر قسم لی جائے گی یا حاصل سبب پر؟ تو ہم سوچیں گے کہ اگر حاصل سبب پر قسم لی گئی تو اس میں مدعی کو کوئی ضرر تو نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ حاصل سبب پر قسم لینے میں مدعیہ یعنی عورت کو ضرر ہے، اس لیے کہ شوہر کے ہاں تو عدت کے دوران نفقہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر حاصل سبب کے بجائے سبب پر بالاتفاق قسم لی جائے گی. دوسرا مسئلہ ابدع شفعتن بالجوار سے بیان کیا ہے.
کہ مدعی نے جوار کے ذریعے سے شفع کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ منکر ہے اور وہ ہے بھی شافعی المسلک، تو ابھی اس مدعا علیہ شافعی المسلک سے حاصل سبب پر قسم لی جائے گی یا سبب پر؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ سبب پر قسم لی جائے گی، یعنی اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا زمین آپ نے خریدی ہے کہ نہیں خریدی. اس بات پر قسم نہیں لی جائے گی کہ کیا جوار کے ذریعے سے مدعی کو شفع کا حق حاصل ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی تو وہ قسم اٹھا لے گا، کیونکہ اس کے مسلک کے مطابق اس کو جوار کے ذریعے شفع کا حق حاصل نہیں ہے، تو اس میں مدعی کا ضرر ہے. تو یہاں پر بھی بالاتفاق سبب پر قسم لی جائے گی. وَإِن كَانَ سَبَبًا لَا يَرْتَفِعُ بِرَافِعٍ، یہ ضابطے کا دوسرا حصہ ہے کہ اگر سبب ایسا ہے کہ جو کسی رافع سے مرتفع نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں بالاتفاق سبب پر قسم لی جائے گی. کالعبد المسلم، مسلمان غلام ہے، اس نے عتق کا دعویٰ کیا کہ میرے آقا نے مجھے آزاد کیا ہے، تو یہ عتق ایسا سبب ہے کہ جو کسی مرتفع سے رافع نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ اعتاق ثابت ہو جائے تو دوبارہ رقیت واپس نہیں آ سکتی. تو عتق ایسا سبب ہے کہ جو کسی رافع سے مرتفع نہیں ہو سکتا، لہٰذا بالاتفاق سبب پر قسم لی جائے گی. یعنی آقا سے ان الفاظ میں قسم لی جائے گی کہ بخدا آپ نے غلام آزاد نہیں کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ بخدا میں نے آزاد نہیں کیا ہے، اس لیے کہ عتق ایسی چیز ہے، ایسا سبب ہے کہ جو رافع سے ختم نہیں ہو سکتی. بخلاف الامۃ والعبد الکافر، برخلاف اس صورت کے کہ جب مدعیہ باندی ہو یا کافر غلام ہو، کیونکہ ان دونوں میں رقیت ختم ہو سکتی ہے، ان دونوں پر دوبارہ بعد الاعتاق رقیت طاری ہو سکتی ہے. بئیں طور کہ اگر باندی ہے وہ مرتد ہو جاتی ہے العیاذ باللہ اور دارالحرب چلی جاتی ہے، تو اگرچہ آقا نے اسے آزاد کیا ہے، واپس آنے کے بعد دوبارہ اس پر رقیت طاری ہو جائے گی. اسی طرح کافر غلام ہے، آقا نے آزاد کر دیا، لیکن اس نے وعدہ توڑ کر دارالحرب چلا گیا اور پھر واپس آیا، تو دارالحرب جانے کی وجہ سے اور وعدہ توڑنے کی وجہ سے دوبارہ اس پر رقیت طاری ہو سکتی ہے. تو ان دونوں میں جو اعتاق ہے ایسا سبب ہے کہ جو رافع سے مرتفع ہو سکتا ہے. تو ان دونوں کے دعوے کی صورت میں مدعا علیہ سے قسم حاصل سبب پر لی جائے گی. ولا يكرر على العبد المسلم، اور اگر مدعی مسلمان غلام ہے تو وہ اگر اعتاق کا دعویٰ کرتا ہے اور آقا اس کا منکر ہے، تو آقا سے سبب پر قسم لی جائے گی، کیونکہ مسلمان غلام میں ایک دفعہ اعتاق ثابت ہو جائے تو دوبارہ اس پر رقیت طاری نہیں ہو سکتی. یعنی مسلمان غلام میں اعتاق ایسا سبب ہے کہ جو رافع سے مرتفع نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس سے سبب پر قسم لی جائے گی. تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.